علماء ربانیین کیا کہتے ہیں؟ کنہیں کہتے ہیں علماء ربانیین؟ اہل اللہ کو، اہل طریقت بھی کہتے ہیں ان کو، عارف باللہ، جو اللہ کی ذات اور صفات سے اچھی طرح متعارف، اچھی طرح اللہ کی ذات کو جانتے ہوں، اس کی صفات کو پہچان، ان کو کہتے ہیں علماء ربانیین۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو عبادات ہیں، فرض عبادت، اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ سنتیں نظر آئیں گی، بعد میں بھی کچھ سنتیں نظر آئیں گی۔ ابھی آپ 2 فرض پڑھیں گے جمعے کے، اس سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں اور 6 سنتے بعد میں بھی ہیں، ظہر سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہر فرض عبادت سے پہلے کچھ اپنی ادائیں رکھ دی سنت کے طور پہ۔ اب علماء ربانیین کہتے ہیں کہ ان کی کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے؟ کہتے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ سنت جو پہلے رکھی ہے نا، ان سے حضور قلب پیدا ہو جائے، توجہ اللہ ہو جائے، تاکہ فرضوں میں جب آپ داخل ہوں تو پوری شان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں، حضور قلب کے لیے۔ آپ اندازہ لگا لیں، ایک شخص جمعے میں آیا، یہاں گھنٹہ پہلے بیٹھا ہوا ہے، بیان سن رہا ہے، خطبہ سن رہا ہے، اس نے سنتے بھی پڑھی، اس کی ساری توجہ ادھر ہی ہے کہ میں نے فرض ادا کرنا ہے۔ اور ایک وہ ہے جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آخری صفوں میں۔ ان دونوں کی اگر تمہارے پاس کوئی تھرمامیٹر ہے یا آلہ ہے کوئی ایسا، اس سے ماپ کے دیکھ لو کس میں توجہ، خضوع جس کا حکم اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشیت، خشوع اللہ کا حکم ہے نماز کے اندر۔ تو اس کی نماز کے اندر خشوع 100% نہیں تو 90% تو ضرور پایا جائے گا، اور اس میں پتہ نہیں 10% کیا 0.0 ہی نظر آئے گا وہاں۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب بھاگے بھاگے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے ایسے وساوس خیالات شیاطینی آتے ہیں کہ پھر باہر چلے جاتے ہیں، دکان پہ چلے جاتے ہیں، مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، بھاولپور روڈ پہ چلے جاتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ جو نماز کے اندر کمی ہے کون پوری کرے گا؟ یہ سجدہ صاحب سے بھی نہیں پوری ہوتی۔ بعض کمیاں ایسی ہیں نماز کے اندر کہ شریعت کہتی ہے سجدہ صاحب کر لو، ہو جائے گی پوری۔ فرضوں میں تاخیر ہو گئی، سجدہ صاحب سے پوری۔ درمیان کا قاعدہ چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب کر لو، نماز ہو جائے گی پوری۔ لیکن بھئی یہ جو خیالات اور وساوس شیاطینی آتے ہیں یہ کس طرح پوری ہوں گی؟ یہ اسی جو بعد میں سنتیں رکھی ہیں نا کہ یہ پڑھ لو تاکہ نماز میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ شروع والی بھی فرضوں کی تکمیل کے لیے سنتے ہیں، بعد والی بھی فرضوں کو مکمل کرنے کی سنتے ہیں۔ پہلی حضور قلب سے مکمل ہوتی ہیں، دوسری تلافی مافات سے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے آتے ہی نہیں ہمیں۔ دیکھو سنتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ ایک تاجر تھا، 4 دکانیں تھیں، سارا دن کاروبار کرتا تھا، عشاء کی نماز کی 4 رکعتوں میں وہ حساب کرتا تھا۔ ایک دن وہ امام صاحب نے جب نماز ختم کرائی، سلام پھیر کے دعا مانگنے کے بعد امام صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہ تاجر صاحب کہنے لگے صاحب آپ نے نماز پوری نہیں پڑھائی۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں میں نے تو پوری پڑھائی۔ کہتے نہیں صاحب، بھائی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ میں نے نماز، میں بھول گیا تم نہیں بھولے، تم بھی تو بھول سکتے ہو۔ کہنے لگا نہیں صاحب میں ہر روز عشاء کی نماز میں ہر رکعت کے اندر ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج 3 رکعتوں میں 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا رہ گیا میرا، یہ دلیل ہے میرے پاس۔ اور وہ سچا تھا بیچارہ تاجر، امام صاحب بھولے ہوئے تھے۔ تو یہ ہمارے وسوسے شیاطینی آنے کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا۔
تو نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی اپنے نبی کے ذریعے حضور قلب کے لیے، توجہ اللہ کے لیے، بعد میں جو رکھی اس لیے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہے، نفل یہ سنتیں پڑھ لو، پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ میدان معاشر میں سب سے پہلے نماز کی تو پوچھ ہوگی، روز معاشر کہ جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت۔ نماز جس کی درست ہوئی اس کے باقی اعمال میں بھی درگزر کر لیا جائے گا، تسامح کر لیا جائے گا، اس کو بھی صحیح سمجھا جائے گا۔ نماز میں اگر کمی ہوئی تو باقی بھی اعمال نہیں پورے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر اس کی نماز میں کمی ہے، دیکھو کوئی نوافل ہیں، اس نے کوئی نفل پڑھی، یعنی فرضوں سے زائد جو بھی نماز ہوتی ہے نا اس کو نفل کہتے ہیں شریعت، حدیث کی زبان میں اس کو نفل ہے۔ یہ جو سنتے پڑھتے ہیں یہ بھی نفل ہے۔ یہ تو فقہا نے، قانون دانوں نے ہماری سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، اہمیت بٹھانے کے لیے سنت کی درجے مقرر کر دیے کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ نفل ہے، ورنہ یہ سارے فرض کے علاوہ جتنی نمازیں نوافل کہلاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کوئی اس کے نفلی نماز ہے؟ ہاں جی ہے۔ اچھا پھر یہ جو فرضوں میں کمی ہے نا اس سے پوری کر دو، فرض پوری کر دو اس کی۔ اور جس کے پاس نہیں ہوگی، جو سلام پھیرتے ہی چلا جاتا ہے یا خطبہ ختم ہوتے ہی آتا ہے، وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ تو اس لیے نماز سے پہلے کی بات کی سنتے ہوں یا روزے سے پہلے کے بات کی سنتے ہوں، یہ شوال کے روزے بعض اوقات لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ صاحب سنت ہی تو ہے نا، مستحبی تو رکھ لو تو اچھی بات ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ صاحب یہ بڑی، اس کا تعلق ہماری عقیدت اور محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرض تو ہم نے کر لیا اللہ کا حکم سمجھ کے، اور سنت چھوڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھ کے۔ ہیں ہم عاشق رسول۔ وہ دیکھو ایک عاشق رسول کا واقعہ یاد آ گیا، وہ مرزا بے دل صاحب بہت بڑے شاعر تھے دلی کے، انہوں نے اپنا کلام کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منقبت میں، نعت میں، نعتیہ کلام وہ چلتا چلتا فارسی میں تھا، پہنچ گیا ایران کے اندر۔ ایران میں ایک صاحب نے جب وہ کلام پڑھا سنا، اشش کر اٹھا، کہتا یہ تو کوئی بیان، دل جلا عاشق ہے، بڑا ہی یعنی لٹو ہے اللہ کے نبی پہ، فریفتہ ہے، اس کے کلام سے نظر آ رہا ہے، بڑا عاشق رسول، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، ملنا چاہیے اس کو۔ بستر باندھا، کندھے پہ رکھا، سفر دلی کی طرف چل پڑا ایران سے۔ دلی پہنچا، وہاں جا کے پوچھا کہ بھئی اس نام کا کوئی اللہ کا ولی، کوئی ولی اللہ، عارف باللہ، کوئی بزرگ ہے؟ ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم نے تو کوئی نہیں سنا، ہاں ایک شاعر ہے فلاں محلے میں رہتا ہے، جاؤ مل لو اسے۔ یہ پتہ کرتے کرتے جب اس محلے میں پہنچا، وہاں پوچھا کہ بھی مرزا بے دل صاحب کا کون سا گھر ہے یہاں؟ کہنے لگے وہ دیکھو جو آخر میں ہے، وہ ڈیولی اپنے گھر کے سامنے جو ہے نا جی، وہ حجام سے حجامت کروا رہا ہے، وہی ہے۔ یہ بڑے خوش ہو گئے، لو بھی مل گیا مجھے، اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہوں، منزل مقصود مل گئی مجھے۔ اب یہ وہاں پہنچا، دیکھا کہ وہ حجام سے داڑھی منڈوا رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو اتنے تمنائیں آرزویں لے کر آئے ہو، کہاں سے چل کر آیا بیچارہ، کیا اس کی خواہشات تھیں کہ کوئی بڑا ولی اللہ ہوگا، عاشق رسول اللہ ہوگا، ہے جی، پہنچا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے دل میں تمنا تھی، امیدیں تھیں، ساری خاک میں بھی۔ جا کے کہنے لگے آغا ریشمی تراشی، اے میرے آقا سردار حضور آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا جو آج کا نوجوان جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ ہاں بلے ریشمی تراشم ولے دلے کس نمی خراشم،
ہاں میں اپنے ہی کلے چھیر رہا ہوں، میں کسی کا دل تو نہیں چھیر رہا۔ اس نے جب یہ سنا، وہ تھا سچا عاشق، اس نے کہا ارے بلے دل رسول اللہ میں خراشی، یہ جب حجام اس طرح تیرے کلے پر چلاتا ہے، یہ تیرے کلے پہ نہیں چلتا، یہ حضور کے دل پہ چلتا ہے، دل زخمی کرتا ہے، دل دکھتا ہے ان کا، کہ تو ایک طرف دعویٰ کرتا ہے محبت کا، عشق کا، اور اس کی سنت کو ایسے پاؤں میں رونتا ہے، تو چھیلتا ہے اس کو، تو وہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا۔ نہیں، بس اس کے دل پہ جا کے چوٹ لگی، دل میں محبت تو تھی، فوراً اسی وقت حجام کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھڑے ہو کے حالت وجد میں کہتا ہے، فرمایا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، تو مرابات جانے جا ہم راز کر دی۔ اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو اندھا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ اس سے میرے محبوب کا دل دکھتا ہے، آج سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو نے مجھے میرے محبوب سے آج ملا دیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب سنت ہی تو ہے، کون سا واجب ہے، فرض ہے، قرآن میں کہاں داڑھی کا ذکر ہے؟ اور اللہ کے بندو، جب سورج سامنے ہو اس کے لیے کوئی دلیل مانگتا ہے کہ دلیل دو جی سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا؟ اس کو تو پاگل کہیں گے، احمق کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ جو چیز بدیہی ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں مانگتا۔ یہ داڑھی حضور کی ادا ہے، ایسی ادا صرف حضور کی نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی ادا ہے۔ کوئی ایک نبی رسول پیغمبر دکھا دو جو کلین شیو آیا ہو، تم دکھا دو، دے دو دلیل، نہیں ملے گی۔ تو جب ہر نبی کی یہ سنت ہے، سنن المرسلین میں سے ہے، سنن الانبیاء میں سے ہے، پھر ہمیں تو دعویٰ ہے اپنے حضور سے محبت کا، عشق کا۔ تو بھئی جو عاشق ہوتا وہ تو اپنے محبوب کی ہر ادا کو اس جیسی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس جیسی نقل ہی اتار لوں۔ کسی خواجہ مجذوب صاحب کا شعر ہے، فرمایا کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت والا معاملہ کرنے والے، ہمیں تو ان کی نقل اتارنی چاہیے۔ اگر ہم دعویٰ ہے ہمارا کہ حضور ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، صرف زبانی لسانی نہیں، پھر دل میں بھی محبت ہونی چاہیے، پھر اپنے بدن میں بھی، جسم میں بھی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محبت نظر آنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روزہ جو ہے شوال کا بھی موقع ہے، دن ایک ہفتے سے زائد پڑے ہیں، یہ روزوں میں، رمضان کے روزوں میں ضرور کمی ہوئی ہے ہماری، تو اس کمی کو ختم کرنے کے لیے، تلافی پوری کرنے کے لیے اس کمی کو، یہ 6 روزے رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو توجہ اللہ کے لیے رمضان میں حکم، شعبان میں حکم دیا، شعبان میں روزے رکھو، نصف شعبان سے پہلے جتنے چاہے رکھو، پھر 15ویں کا روزہ بھی آپ نے مستحب قرار دیا، مسنون قرار دیا، وہ حضور قلب کے لیے، توجہ اللہ کے لیے، توجہ رمضان کے لیے، اور شوال میں رکھے کہ رمضان میں کمی ضرور ہوئی ہے ہم سے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا